الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى القرية التي تأكل القرى يقال لها يثرب وهي المدینہ۔ اگست کا مہینہ جب بھی آتا ہے اسکول اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں، سرکاری اداروں میں پاکستان کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسکولوں میں اساتذہ پاکستان کے بارے میں بچوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی 14 تاریخ کو یہ ملک پاکستان مارد وجود میں آیا تھا۔ آج کا ایک طالب علم اس کو جتنا بھی سمجھا لیا جائے لیکن شاید وہ اندازہ نہیں کر سکتا جتنا اندازہ ایک عمر رسیدہ آدمی جس کی عمر 80 سال ہوگی کم از کم اس کو ضرور ہوگا کہ یہ پاکستان بنا تو اس کے پیچھے کیا عناصر کار فرما تھے اور کس قدر قربانیوں کی لازوال داستان تھی جس کے بعد یہ ملک اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ اور پھر جو لوگ ہجرت کر کے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے وہ تو بہت زیادہ اس سے واقف ہیں۔ کیا وہ منظر تھا کہ آگ اور خون کا سمندر کراس کر کے لوگ اس پاکستان میں پہنچے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کیا کچھ کیا، کتنی مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا اور کتنی دیر جہد مسلسل میں وہ رہے، نسلیں بیت گئیں، وہ لوگ اس تحریک کو لے کر چلتے رہے۔ کچھ لوگ دیکھ نہ سکے اس پاکستان کو اپنی آنکھوں سے، لیکن اس کے لیے کام کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اگر وہ تاریخ کے اوراق پلٹیں بہت کچھ سامنے آتا ہے۔ کبھی فرائضی تحریک حاجی سلیم اللہ کی،
کبھی تحریک ریشمی رومال جو انگریز کی بغاوت کے لیے، ان کے خلاف جہاد کے لیے تحریک چلائی گئی، فرائضی تحریک چلائی گئی کہ لوگوں کو فرائض کا پابند کیا جائے، صوم و صلات کا پابند کر کے ایک آئیڈیل مسلمان بنا کر جہاد کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے اور اس بر صغیر کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک ملک یعنی پاکستان وہ بنا دیا جائے، اور پھر اس کے خلاف جو ہندوؤں کی تحریکیں تھیں، شدی کی تحریک اور اس طرح کی سنگٹھن کی تحریک جس میں مسلمانوں کے قتل عام کے منصوبے بنائے گئے، پھر مسلمان جہاں آبادی میں کم تھے، آبادی میں کثرت ہندوؤں کی تھی، وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، گھرانوں کو جلایا گیا، مسلمانوں کی نسلوں کو فصلوں کو تباہ کیا گیا، لیکن مسلمان چلتے رہے، تحریک جاری رکھی، حتیٰ کہ وہ دن آیا جب بنگال تقسیم ہونے والا تھا۔ بنگال، ایک مشرقی بنگال، ایک مغربی بنگال، انگریز کو کہا جا رہا تھا بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کرو، مشرقی بنگال کو الگ صوبہ بناؤ جس کا مرکز ڈھاکہ بن جائے، یہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، مسلمان اپنی ریاست بنا لیں گے، اپنی قانون ساز اسمبلی ان کی ہوگی، اپنی ہائی کورٹ ہوگی، یہ کام بھی ہو گیا، لیکن ہندوؤں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ وہ بغض اختیار کیا، وہ نفرت اور وہ غصہ کہ انہوں نے پھر مسلمانوں پہ حملے کر کے انگریز کو مجبور کیا کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے، اور فیصلہ واپس لیا گیا۔ پھر مسلمان جو امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ ہماری چھوٹی سی ایک ریاست بن جائے گی، چلو اس بہانے ایک صوبے میں ہماری حکومت بن جائے گی تو ہم اسلام کا بول بالا کر دیں گے، اس صوبے میں کم از کم اسلام کو غالب کر دیں گے، یہ امیدیں جو لگا کے بیٹھے تھے وہ بھی ٹوٹ گئیں۔ اس میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنے لوگ اپاہج ہوئے ہندوؤں کے ساتھ تصادم میں، لیکن تحریک چلتی رہی، اللہ کے بندے اس کے لیے کام کرتے رہے۔ انگریزوں کی مخالفت، برطانوی گورنمنٹ کی مخالفت، اور پھر جیلیں، پھانسیاں، کالے پانی ان کا مقدر بنے، لیکن ان کی اولادیں پھر اس راستے میں کام کرتی رہی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کی وہ 27ویں رات تھی، اور شاید وہی لیلۃ القدر کی رات ہو۔ 1947 میں رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں، مقدس رات میں 14 اگست 1947 کو رات 12 بجے کے بعد ریڈیو اعلان کر رہا تھا کہ وہ ملک جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، جس کے لیے نسلیں کھپ گئیں، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر تھی، آج وہ مارتے وجود میں آ گیا۔ اللہ رب العزت نے اتنی قربانیوں کے بعد یہ عطا کیا تھا۔ میرا تعلق بھی ایک مہاجر گھرانے سے ہے، میرا بیشتر خاندان ابھی ہندوستان میں ہے۔ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا جب وہ ہجرت کی داستانیں سنایا کرتے تھے، میں نے اپنی والدہ سے اور اپنی نانی جو بہت زیادہ اس تحریک پاکستان میں اپنا کردار بھی ادا کرنے والی تھی اور اس تحریک سے پوری واقف تھی اور بہت قربانیاں دے چکی تھی، جب میں اس سے یہ داستان سنتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کس طرح کے جذبات تھے اس پاکستان کے لیے۔ مجھے میرے آباء و اجداد نے بتایا کہ بیٹا، جب ہم اپنے گھر کو چھوڑ رہے تھے، جب یہ اعلان ہو گیا کہ وہ مملکت خدا دادہ پاکستان، وہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے وہ خطہ مل گیا ہے مسلمانوں کو جس کے لیے قائد اعظم نے اس سے بھی پہلے مسلمانوں کے علماء نے، لیڈروں نے یہ دو قومی نظریہ پیش کیا تھا کہ بر صغیر ایک ملک نہیں ہے
بلکہ یہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک ہندو ہیں، ان کے مذہب الگ ہیں، مذاہب الگ ہیں، ان کی رسومات المذہبی رسومات الگ ہیں، ان کی اقدار الگ ہیں، ان کے سارے طریقے ایک دوسرے کے خلاف ہیں عبادت کے۔ تو جب ہر چیز ان کی الگ ہے تو یہ ایک ملک میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان دونوں کے لیے دو الگ الگ ملک ہونے چاہیے۔ اور محمد علی جناح نے یہ دعوت پورے ہندوستان میں، پورے بر صغیر میں ایک ایک بندے تک پہنچا دی، دو قومی نظریہ سمجھایا کہ ہم اور ہیں، وہ اور ہیں، ان کا مذہب اور ہے، وہ کفر و شرک پر مبنی ہے، ہم اللہ کی توحید کے ماننے والے، وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں خداؤں کے، لاکھوں خداؤں کے پجاری ہیں، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، ہم اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے قائل ہیں، ہم وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ دو قومی نظریہ پیش کیا اور یہ سمجھایا، جدوجہد جاری رکھی۔ اللہ رب العزت نے اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک عطا کیا۔ میں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا، جب وہ بتاتے تھے بیٹے پاکستان کا اعلان سنا، ہم نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی زمین مربوں کے حساب سے جو تھی، زمین جائیداد دکان مکان سب کو چھوڑ کر، بڑے گھر مال کے چھوڑ کر، اور اپنے صحن میں کتنے ہی جانور بندے ہوئے تھے، وہ جانوروں کا بھرا ہوا ہمارا احاطہ وہ چھوڑ کر، جس میں بیل بھی تھے، گائیں بھی تھیں، بھینسیں بھی تھیں، اونٹ بھی تھے، بکریاں بھی تھیں، اس طرح کے جانور وہ پالتو جو مسلمان گھروں میں پالتے ہیں، بھرے ہوئے گھر چھوڑ کر، صرف اتنا ساز و سامان لے کر جو ہاتھ میں اٹھا سکتے تھے، بس وہ لے کر سوئے منزل چل پڑے تھے۔ دل میں یہ ارمان تھا کہ وہ ملک پاکستان جس کے لیے آبا و اجداد قربان ہوتے آئے، نسلیں کھپ گئی، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں سے اس ملک کا نظارہ کرا دے۔ بنگلہ فاضل سے ہم ٹرین میں بیٹھے اور پاکستان کی وہ منچا آباد ضلع بہاول نگر کی تحصیل جو ہے، وہاں اسٹیشن ہے امروکہ ہم پہنچے تو وہ گاڑی جو لاہور پہنچتی تھی اور جو اس طرف سے پاکستان میں آتی تھی، وہ بھری بندوں کی ہوتی تھی، جگہ نہیں ملتی تھی کھڑے ہونے کی بھی، بڑا رش تھا، مہاجر بہت زیادہ آ رہے تھے، ان پر سکھ فائرنگ کرتے تھے، وہ گاڑی مسافر بھی بہت ہوتے تھے، ان میں سواریاں بھی ہوتی، لیکن جب وہ پاکستان پہنچتی تو زندہ بھی بندے اتارے جاتے اور لاشیں بھی خون آلود اتاری جاتی۔ اور اپنی داستانیں سناتے ہوئے وہ کہتے ہیں، جس وقت ہم نے اپنے گاؤں کو چھوڑا، 18 لاشیں وہاں پڑی تھی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے عزیز و اقارب کی، 18 لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کے ہم اپنی جان اپنا ایمان بچا کے پاکستان کی طرف چل پڑے تھے۔ میں نے ایک رسالے میں پڑھا، ہجرت کے قافلوں کی داستانیں اخبارات میں بھی آیا کرتی ہیں، رسائل میں بھی آتی ہیں۔ میں نے ایک رسالے میں پڑھا کہ ماسٹر اکبر نامی وہ بھی ایک مہاجروں کا قافلہ لے کے آ رہا تھا، 5 اس کی بیٹیاں تھیں، رستے میں سکھوں نے حملہ کر دیا، وہ 5 بیٹیاں ایک ایک کر کے کنویں میں چھلانگ لگا رہی ہیں، باپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ماں کی ممتا دیکھ رہی ہے، وہ اپنی عصمت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے ایک ایک کر کے وہ کنویں میں چھلانگ لگا رہی ہیں، خودکشی کر رہی ہیں کہ ہم ہندوؤں کے ہاتھ نہ آ جائیں۔ اس طرح کے مناظر بنے اور ہجرت کے سفر میں کتنے لوگ شہید ہو گئے۔
ان کے وارث اپنے شہداء کی لاشوں کو دفن نہ کر سکے، ان کے جنازے نہ پڑھ سکے، ان کو بے گور و کفن چھوڑ کر پاکستان کی طرف چلتے آئے۔ بیچ میں ایسے مناظر بھی آئے کہ کسی بندے کو زخمی حالت میں پاتے، اس کو ساتھ زخمی کو بٹھاتے، وہ وصیت کرتا میری حالت اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں، ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے، لیکن قافلے والوں مجھ پر ایک احسان کرنا کہ مجھے ہندوستان کی دھرتی میں دفن نہ کرنا، جب پاکستان کا بارڈر آ جائے تو بارڈر کراس کر کے میری قبر ادھر بنا دینا۔ قربانی پہ قربانی دی جا رہی تھی، شہادتیں پیش ہو رہی تھی، قربانیاں دی جا رہی تھیں، اور ہر قربانی دینے والا یہ کوئی خیال نہیں کرتا تھا کہ ہم نے بڑی قربانی دے دی۔ مقصد بڑا عظیم تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ عظیم مقصد تھا۔ ساری قربانیاں اس مقصد کے سامنے چھوٹی نظر آتی تھی کہ یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جذبات تھے تو میں نے یہ تھوڑا سا خاکہ بتلایا تاریخ کے اوراق جس کے شاہد ہیں کہ یہ منظر تھا پاکستان بننے کا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد کرنے والا کام یہ تھا، رسول اللہ نے فرمایا بُعِثْتُ إِلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي تَأْكُلُ الْقُرَىٰ، مجھے اللہ نے ایسی بستی کی جانب بھیجا ہے جس کا کام ہے باقی بستیوں کو کھا جائے، اپنے اندر ضم کر لے، کھا جائے اس وقت کے روم کو، کھا جائے ایران کو، کھا جائے سارے وہ افریقہ کے ممالک کو، سارے بر اعظموں کو، سارے بر صغیروں کو، یورپ کو، ایشیا کو، وسط ایشیا کو، سب کو سمیٹ کر اپنے اندر ضم کر لے۔ مدینے کا یہ کام ہے کہ تاکل القرى، یہ مدینہ کھا جائے، باقی سارے ممالک کو اپنے اندر ضم کر لے۔ یقال لہا یثرب، اس کو لوگ یثرب کہتے ہیں، وہی المدینہ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہوں یہ مدینہ ہے، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں۔ مکہ سے آپ نکلے، رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کے آپ نکلے، آپ جا رہے ہیں رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر، غاروں میں چھپتے ہوئے آپ سفر میں ہیں مدینہ کی جانب، آپ رواں دواں ہیں کہ رستے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ جب آپ ہجرت کے سفر میں تھے، پیچھے سے ابو جہل نے اعلان کیا جو رسول اللہ کو پکڑ کے لائے گا یا ان کا سر لائے گا، نعوذ باللہ ان کو قتل کرے گا، تو میں اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا۔ ان 100 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں سراقہ بن مالک اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، میں نے اپنے گھوڑے کو لیا اور میں نے یہ فیصلہ کیا یہ انعام بہت بڑا ہے اور یہ انعام میں حاصل کروں گا۔ میں چل پڑا، چلتے چلتے میں نے آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ان کے ساتھیوں کو دیکھ لیا، میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہیں۔ میں ان کے قریب آ گیا، جو ہی میں قریب آیا تو میری سواری زمین میں دھس گئی، میرا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ میں سمجھا یہ غیر معمولی آدمی ہیں، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہیں، یہ کوئی عظیم لوگ ہیں، کیوں نہ ہو میں ان سے کوئی معاملہ طے کر لوں۔ کہنے لگا جانے والوں میری بات سنو، میں سمجھ گیا ہوں تم عظیم لوگ ہو، تم مجھ پر احسان کر دو میں تم پر احسان کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے سراقہ بتاؤ؟ کہتا ہے تم اپنے رب سے یہ کہو کہ میری سواری وہ ٹھیک کر دے، میں واپس پلٹ جاتا ہوں، تم مجھ پر یہ احسان کر دو، میں تم پر یہ احسان کروں گا کہ تمہارا تعاقب کرنے والے لوگ جو مشرکین مکہ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، میں ان کو یہ بتلا دوں گا کہ اس راستے پر نہ جاؤ، محمد اس راستے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دعا کی، اللہ رب العزت نے گھوڑے کو درست کر دیا۔ سراقہ
کہتا ہے لگتا ہے تم لوگ مکہ کو بھی فتح کر لو گے، لگتا ہے تم لوگ کبھی نہ کبھی مکہ کو فتح کر لو گے، اچھا اگر تم کر لو تو پھر مجھے امان دینا، مجھے اور میرے خاندان کو کچھ نہ کہنا، مجھے یہ عہد و پیمان بھی لکھ دو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ سراقہ بن مالک کو یہ عہد و پیمان لکھ دو۔ ایک ہڈی اٹھائی، اس کے اوپر یہ عہد و پیمان لکھ دیا کہ جب ہم لوگ مکہ فتح کریں گے تو تجھے اور تیرے خاندان کو امان ہوگی۔ یہ لکھ دی۔ سراقہ اس کو شان بے نیازی سے جیب میں ڈالتا ہے اور واپس چل پڑتا ہے۔ رسول اللہ پھر فرماتے ہیں جانے والے سراقہ ایک بات سن، 100 اونٹوں کے لالچ میں آیا تھا، کہاں 100 اونٹ ہیں، کہاں اللہ تجھے وہ کچھ عطا کرنے والا ہے جو تیری سوچ نہیں ہے۔ سراقہ ایک دن آئے گا، اللہ اس وقت کی دنیا کی سپر طاقت ایران جسے کسرا کہتے تھے، رسول اللہ فرماتے ہیں سراقہ ایک دن آئے گا کہ کسرا کے تخت پر تو بیٹھا ہوگا۔ کہاں 100 اونٹ ہیں، کہاں یہ 100 اونٹوں کا لالچ، کہاں اللہ تجھے وہ کچھ عطا کرنے والا ہے جو تیرے تصور میں نہیں بات آ سکتی۔ سراقہ ایک دن آئے گا، ایرانی کسرا کے تخت پہ تو بیٹھا ہوگا۔ سراقہ یہ بھی نہیں ہے، اس سے پڑھ کر سن، کسرا کے سونے کے کنگن جو وہ پہنتا ہے سراقہ وہ تیرے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ سراقہ بات یہاں تک بھی ختم نہیں ہوتی، بات اس سے آگے بھی ہے، کسرا کا تاج تیرے سر پہ ہوگا۔ سراقہ کیا تو محسوس کرے گا، یہ 100 اونٹوں کے لالچ میں میرا سر لینے آیا ہے، جا میں تجھے بتاتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا اللہ ایرانی کسرا کا تاج بھی تیرے سر پہ رکھ دے گا، اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، اس کے تخت پہ تو بیٹھا ہوگا۔ سراقہ نے یہ باتیں سنی، یہ سوچتے ہوئے چل پڑا کہ یہ چھپتے چھپاتے جانے والا یہ دعوے بڑے کر رہا ہے، یہ رات کی تاریکی میں چھپ کر نکلنے والے یہ 2-3 بندے یہ دعوے بڑے کر رہے ہیں، اچھا دیکھا جائے گا۔ واپس چل پڑا۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر جانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہجرت کر کے پہنچتے ہیں۔ ہجرت کر کے مدینے پہنچے، مدینے میں بھی جاتے ہی آپ نے جماعت کا آغاز کر دیا، ایک منظم جماعت بنا لی، صحابہ کو ایک لڑی میں پرو لیا، جہاد کے لیے تیار کر لیا، اور جلد ہی اللہ رب العزت نے بدر کا معرکہ برپا کر دیا۔ بدر میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی کمر توڑ دی، اللہ نے بہت بڑی فتح عطا کی، جہاد اپنا آپ منوانے لگا۔ یہ مدینے والے خاموش بیٹھے نہیں، اپنی حکومتوں کے چکر میں، اپنی کرسی کے چکر میں نہیں بیٹھے، بلکہ باقی بستیوں کو اپنے اندر ضم کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ بعثت الی القریۃ التی تاکل القری، مجھے بھیجا اس بستی کی جانب ہے جو کھا جائے مکہ کو، جو کھا جائے روم و ایران کو، جو کھا جائے فارس کو، اپنے اندر ضم کر لے، باقی بستیوں کو مدینہ کے تابع کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری ہو رہی ہے۔ جہاد نے اپنا آپ منوایا، بدر میں منوا لیا، صحابہ کو اللہ نے حوصلے دیے، یہ جماعت بڑھتی جا رہی ہے، یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، جہاد پکا ہو رہا ہے۔ مسجد کچی تھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کچی مسجد کے سین میں رسول اللہ سجدہ کرتے ہیں اور وہ کیچڑ ہے کیونکہ مسجد ٹپک رہی ہے، کھجوروں کے پتوں والی چھت ہے وہ ٹپکتی ہے، نیچے کیچڑ ہوتا ہے، رسول اللہ جماعت کراتے ہیں، کیچڑ میں اپنا سر رکھتے ہیں، اپنی پیشانی کیچڑ میں رکھتے ہیں۔ صحابی کہتا ہے مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے حق دے کر رسول اللہ کو بھیجا، فرأیت علی ارنبتہ وجبہتہ اثر الماء والتین، میں نے آپ کی پیشانی پر کیچڑ کے نشان دیکھے، سجدے کے۔ یہ کچی مسجد کا امام تربیت کر رہا ہے، صحابہ کی جہاد سکھا رہا ہے ان کو۔ مسجد نبی میں جہاد کی ٹریننگ ہوتی ہے، جہاد کی سکھلائی کرائی جا رہی ہے۔
رسول اللہ کی مسجد میں، اور روم و ایران دنیا کی اس وقت کی سپر طاقت تھے، وہ وہاں بیٹھا رومی بادشاہ جو کیسر کہلاتا ہے، وہ وہاں بیٹھا کام رہا ہے، اس کے پاس رسول اللہ کا خط پہنچا ہے کہ مسلمان ہو کے اسلام کے تابع ہو جا، تو اس کو آپ دعوت دیتے ہیں۔ وہ خط پکڑ کے کہتا ہے، اپنی کابینہ اپنے وزراء کو دکھاتا ہے، کہتا ہے ساتھیوں سنو، انہو سیملک الارض تحت قدمیہ، وہ کچی مسجد کا جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کچی مسجد کا امام ہے، جس کی مسجد تو کچی تھی مگر جہاد پکا تھا، یہ بادشاہ کہتا ہے سیملک الارض تحت قدمیہ، وہ میرے نیچے جو زمین ہے اس کا بادشاہ لوگوں وہ بننے والا ہے۔ ہجرت کر کے بیٹھے نہیں ہیں، تیاری ہو رہی ہے کہ دوسری بستیوں کو اپنے اندر کس طرح ضم کرنا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کی یہ آیات اتری، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے تمہیں نکالا تھا۔ جب انہوں نے مہاجرین کو نکالا تھا تو مہاجرین کا کام یہ تھا کہ تیاری کر کے وہی مدینے والے والا کام کرتے ہوئے وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو بھی وہاں سے نکالتے، اور اللہ کا حکم پورا ہوتا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، جہاں پاؤ ان کو قتل کرو۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وہ پلیت ہے، یہ مشرک پلیت ہیں، مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے نکالا تھا۔ یہ اہل پاکستان کا کام تھا کہ تاکل القرى، کھا جاتے ہندوستان کو، کھا جاتے ساتھ والی غیر اسلامی ریاستوں کو، یہ دور دراز تک کھا جاتے جتنی غیر اسلامی ریاستیں ہیں، یہ روس بھی پاکستان میں ضم ہوتا، یہ بڑی بڑی ریاستیں، یہ چائنا، یہ ہندوستان، یہ غیر اسلامی ساری ریاستیں، رسول اللہ کی یہ حدیث کہتی ہے بُعِثْتُ إِلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي تَأْكُلُ الْقُرَىٰ، مجھے اس بستی کی جانب بھیجا ہے جس کا کام یہ ہے کہ باقی بستیوں کو کھا جائے، اپنے اندر ضم کرے۔ یقال لہا یثرب، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں حالانکہ وہ مدینہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے مدینے کی سرحدیں بڑھنے لگیں۔ آپ کی زندگی میں ہی آپ ہجرت کے چند سال بعد آپ احد کی لڑائی لڑتے ہیں، احد کی جنگ، پھر جنگ احزاب ہوتی ہے، پھر آپ تیاری کر کے 10,000 جانثاروں کو، 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کر اب مکہ کو مدینے کے اندر ضم کرنے کے لیے یہ قافلہ چل پڑا ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں چھپ کر نکلنے والے وہ مہاجرین آج دن کی روشنی میں، چڑھتے سورج میں 10,000 تلواریں لے کر مکہ کی جانب چل پڑے ہیں۔ جب مر زہران میں پہنچے، جب مکہ کے قریب پہنچے تو ابو سفیان ایک پہاڑی پہ کھڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سسر بعد میں مسلمان ہوا۔ یہ صحابی رسول یہ کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے، کہتا ہے محمد تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے افراد اس کے پاس ہیں۔ سننے والا کہتا یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، رسول اللہ آ گئے ہیں، آئے مکہ میں داخل ہو رہی ہیں، آجی کے ساتھ آپ داخل ہو رہی ہیں، گردن اونٹنی کی کوہان پہ لگی ہوئی ہے، داڑیاں آنسو سے بھیگی ہوئی ہے، اور آنکھوں میں زاروں قطار آنسو ہے، روتے ہوئے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیتیں پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ والے سارے دیکھ رہے ہیں یہ منظر، آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مکہ والوں بتاؤ میں کون ہوں؟ وہ کہتے ہیں اچھے ہو، اچھے باپ کے بیٹے ہو۔ کہا کیا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ؟ کہا اچھے ہو، اچھا سلوک کرو گے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں کما قال یوسف لاخوتہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، مکہ والو آج تم پر کوئی گرفت نہیں، میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔
میرے عزیز بھائیوں، چند سالوں میں ہجرت کے بعد چند سالوں میں اتنی بڑی تبدیلی، ہم اس میں بیٹھ گئے، جہاد کو چھوڑ دیا۔ ہجرت کے بعد الذین آمنوا وہاجروا، اس کے بعد ہے وجاہدوا، جہاد کرتے۔ پاکستان کو بچانا ہے، ہندوستان کو توڑ دیا جائے، پاکستان محفوظ ہو جائے گا۔ ہندوستان جو سرحدوں پر پھیلی ہوئی ان کی سرحد ہے، پاکستان کی یہ مشرقی سرحد، اس کے ساتھ ساتھ بہت علاقہ ہندوستان کا ہے۔ کبھی کس بارڈر سے وائلیشن، کبھی کشمیر کے بارڈر پر فائرنگ، کبھی کس بارڈر پر، کبھی سیالکوٹ کی باؤنڈری پر، کبھی راجستھان کی طرف سے، ہر وقت خطرات، پریشانی۔ اگر یہ وہ کام کرتے جو مدینے والے نے کیا تھا کہ جاتے ہی تیاری کی، پھر ان پہ حملہ کر دیا، اور وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو نکالو جنہوں نے تمہیں نکالا تھا گھروں سے۔ یہ کرنے والا کام تھا، یہ نہ کر سکے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہوا کیا؟ آپس کی جنگیں رہیں، آپس میں لڑتے رہے، سیاستدان آپس میں لڑتے رہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا، اب لا الہ الا اللہ پیچھے رہ گیا۔ منزل اسلام تھی کہ ہم اسلام کو غالب کریں گے، اسلام کا عملی نمونہ پیش کریں گے، اسلام کو دنیا میں جاری اور ساری کریں گے، اور دنیا کو دکھائیں گے اسلام کا یہ طرز حکومت ہے۔ جیسے صحابہ کہتے تھے لوگوں، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، ہم اس دین کی دعوت دیتے ہیں، وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اسلام کے عدل کو آ کے دیکھو، وہ ظلم والے جو تمہارے دین ہیں ان کو چھوڑو، اسلام کے عدل والے دین میں آؤ۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کے تنگی کے نظاموں کو چھوڑ کر اسلام کے دنیا آخرت کے وسیع نظام کی طرف آؤ۔ وہ دنیا کو دکھانا تھا، مقصد یہ تھا کہ ہم اسلام کی حکومت دنیا کو دکھائیں گے، اسلام کو عملی طور پر جاری اور ساری کریں گے، نفاذ ہوگا، یہ مقصد تھا۔ وہ پیچھے رہ گیا، سازشیں بھی ہوتی رہیں، کفار کی سازشیں بھی ہر دور میں عروج پر رہیں، لیکن مسلمان بھی ڈی ٹریک ہوئے۔ منزل اسلام تھی، اسلام پیچھے ہو گیا، اسلام آباد آگے ہو گیا۔ اب منزل اسلام آباد ہوئی کہ اسلام آباد مل جائے، اسلام آباد کا اقتدار مل جائے، وہ جس طریقے سے بھی مل جائے۔ پھر حکومتوں نے لوٹ مار کی، کفار کے اعلی کار بن کر اپنے ملک کو تباہ کرتے رہے، اپنے ملک کے اداروں کو، اپنے وسائل کو، اپنے ملک میں ڈیم نہیں بنائے، ہندوستان سے تنخواہیں لیتے رہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اخبارات کی زینت بن چکی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تحقیقات ہو چکی ہیں، حکومتی اداروں کی تحقیقات ہیں کہ فلاں حکومت میں جو محکمہ آب پاشی کا تھا، جو محکمہ کے بجلی اور پانی کا محکمہ جو ہے، اس محکمے نے ہندوستان سے اتنے پر منتھ لاکھ روپے لیتے تھے کہ ہم ڈیم نہیں بنائیں گے، ہمیں اتنے پیسے دو۔ وہ ڈیم بناتے رہے، کبھی بگلیہار ڈیم بنا دیا، کبھی کوئی ڈیم۔ میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی، کشمیر کے پاکستانی جو دریا پاکستان کی طرف آنے والے ہیں، ان پہ 60 ڈیم بنے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کرتے رہے، ہماری حکومتیں غداری اپنے ملک، اپنی عوام، اپنی قوم کے ساتھ کرتے ہوئے پیسے جمع کرتے رہے، اپنے دولت کی تجوریاں بھرتے رہے، جائیدادیں بناتے رہے، ملک میں اور بیرون ملک اپنے اثاثے جمع کرتے رہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ملک کمزور ہوتا گیا۔ میرے بھائیوں، بہت باتیں میں نے کی پیچھے کہ کیا قربانیاں تھیں، وہ قربانیوں کی داستانیں جو میں نے سنائیں، جس لیے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ کیا اس لیے کیا تھا؟ کہ ایک لٹیرا آئے، وہ لوٹ کے اپنا جی بھر لے، پھر دوسرے کو بلا لو، وہ اپنی تجوری بھرے، پھر تیسرا آ جائے۔ یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے سالہ سال سے اس ملک کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، اس وقت دنیا میں
اسلامیات کو ختم کرنے کے لیے دن رات کفار کی مشینری کام کر رہی ہے، دن رات ان کے تھنک ٹینک بیٹھے ہیں، دن رات وہ مشاورت کر رہے ہیں، آپ کے لیے وہ پیسہ لگاتے ہیں۔ وہ انہوں نے خود مانا کہ لیبیا کا اسٹرکچر تبدیل کرنے کے لیے ہم نے اتنے $1,00,000 استعمال کیے، ہم نے اتنا ارب پیسہ استعمال کیا، ہم نے الجزائر میں یہ کھیل کھیلنے کے لیے اتنا پیسہ لگایا، ہم نے تیونس میں اتنا پیسہ خرچ کیا، ہم نے عراق کے لیے، افغانستان کے لیے، ان ملکوں کی بربادی کے لیے ہم نے اتنے وسائل جھونک دیے۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ آپ کے لیے بھی پریشان بیٹھے ہیں، لیکن وہ شاید اتنا نقصان نہ کر سکے جتنا ہم اپنے ملک کے ساتھ کرتے ہیں۔ ملک کی محبت ایمان ہے، اپنے وطن کی محبت ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جاتے، جب مدینہ قریب آتا صحابہ کہتے آپ سواری تیز کر دیتے اور ہم محسوس کر لیتے کہ مدینے کی محبت آپ کو کھینچ رہی ہے، یہ وطن کی محبت ہے، اور آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم بارک فی سائنا وفی مدنا، یا اللہ ہمارے مدینے کے سا میں، اس کے مد میں برکت ڈال دے، وفی اسمارنا، یا اللہ مدینے کے باغات میں برکت ڈال دے، مدینے کی کھجوروں میں برکت ڈال دے، اس کے کھیت کھلیان برکت والے بنا دے، یا اللہ مدینے میں برکت کے خزانے رکھ دے۔ یہ رسول اللہ اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے وطن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم اپنی دعاؤں کا دیکھیں کتنا حصہ اس ملک کو دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں خیال یہ ہر بندے کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ذاتی مفادات سے باہر نکلو، ذاتی مفادات سے باہر نکلو۔ میرا تبادلہ کروایا تھا فلاں گورنمنٹ نے، میرے بیٹے کو انہوں نے نوکری دی تھی، میری اس لیے ہمدردیاں ہیں، ہمارے گاؤں کی سڑک بنا دی تھی، یہ ہمدردیاں ہماری اس لیے، اس بندے نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا۔ میرے بھائیوں ان مفادات کے چکر سے باہر نکلو، اللہ کے دین کے بارے میں سوچو، اللہ کے دین کے بارے میں سوچو۔ قرآن یہ کہتا ہے یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، لوگوں تمہاری نماز شماز اللہ کو یہ نہیں ہے مسئلہ، اللہ صرف یہ نہیں چاہتا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم دین کو جاری کر دو، دین کو نافذ کر دو، اس کی حکومت بنا دو، اسلامی حکومت بن جائے۔ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، جب تک تم اس کی حکومت نہیں بناؤ گے اللہ تمہاری کوئی چیز قبول نہیں کرے گا۔ اسلام کی حکومت کا کیا مفاد ہوگا؟ میرے ذہن میں تو ہے کہ میرے گاؤں میں بجلی پہنچا دی فلاں کو، مطلب بس ہمارے ووٹ ان کے لیے ہیں، یہ سوچے ہیں، مسلمان کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اسلام کے بارے میں سوچیں۔ اللہ رب العزت نے سوال کرنا ہے، میں ووٹ ڈالتا ہوں، کبھی مجھے خیال آیا میں کس لیے ڈال رہا ہوں، اس لیے ڈال رہا ہوں جی اس بندے نے مجھے میری سفارش کی تھی فلاں مقدمے میں، اس نے یہ کیا تھا، یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابی کہتا ہے ہم جا کے رسول اللہ کے دروازے پہ بیٹھ گئے کہ آپ نکلیں گے کوئی بات آپ سے سنیں گے، اتنے میں آپ آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کیسے بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کوئی حدیث سننا چاہتے ہیں، آپ سے کوئی بات سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، پھر فرمایا سنو سنو، 2 مرتبہ آپ نے ان کو مخاطب کیا، فرمایا ایک وقت آئے گا میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے، وہ ظلم بھی کریں گے، وہ جھوٹ بھی بولیں گے، ظالم بھی ہوں گے، جھوٹ بھی بولیں گے۔ فلا تصدقوہم، تم ان کی تصدیق نہ کرنا، بکذبہم، ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا، ان کے جھوٹ پر ان کا دفاع نہ کرنا۔ ولا تعینوہم علی ظلمہم، ان کے ظلم پر ان کی معاونت نہ کرنا، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کرنا۔ فرمایا من صدق بکذبہم، جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کر دی
وَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور ظلم میں ان کے ساتھ تعاون کیا، لم یرد علی حوضی، وہ بندہ جان لے کہ میں محمد رسول اللہ کے عہدے کوثر سے وہ پانی نہیں پی سکے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ابن حبان میں یہ حدیث ہے، ووٹ ڈالتے وقت مجھے یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے کہ میں ظالموں کا تعاون نہ کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فَلَنَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، یا اللہ وعدہ کرتا ہوں مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا، مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ میرے بھائیوں، ذاتی مفادات سے نکل کر اس ملک کے لیے سوچو۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ کی فکر کرو، اسلام کی فکر کرو، اس زاویے سے، اس اینگل سے دیکھو، پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ اپنا کردار ادا کرو، اور جب ساری دنیا اس کی دشمن بن گئی ہے، عالم کفر بنا ہوا ہے، تو میں بھی بولوں اپنے ملک کے اداروں کے خلاف، کبھی فوج کے خلاف، کبھی کس ادارے کے خلاف، تو میں کن کی زبان بول رہا ہوں؟ جب باہر کے حملے ہوتے ہیں تو آپس میں اتحاد ہوتا ہے، پھر آپس کی کمزوریوں کو چھالا نہیں جاتا، پھر آپس کی کمزوریوں کو چھالا نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، اس ملک کے ساتھ مخلص بنو، یہ وطن ہے آپ کا، اور وطن کی محبت ایمان ہے، امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے۔ اور پھر دوسرے ممالک کا حال دیکھو، افغانستان میں کیا بھی تھی مسلمانوں کے ساتھ، عراق کس طرح چلایا گیا، کس طرح جزائر میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی، کس طرح ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، کس طرح برما میں مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ میرے بھائیوں، آپ ساری دنیا میں نظر دوڑائیں، کس قدر پریشانی میں مسلمان ہیں۔ آپ سکون سے بیٹھے ہیں تو یہ سکون اللہ چھین نہ لے ہم سے۔ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرو، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا شکر کرو گے اللہ اور مضبوط کر دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفران نعمت کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ میرے بھائیوں، مخلص بناؤ، اسلام کے ساتھ اخلاص ہونا چاہیے، اس ملک کے ساتھ جو لا الہ کی بنیاد پر بنا ہے اخلاص ہونا چاہیے۔ پھر میرے بھائیوں، اس ملک کے لیے جو کردار میں ادا کر سکتا ہوں، میری زبان ملک کے خلاف نہ استعمال ہو، میرا قلم ملک کے خلاف نہ استعمال ہو، میری جوانی، میری توانائی، میری صحت، میری اولاد، میرے بیوی بچے، جو میرے بس میں ہے، اس ملک کے خلاف استعمال نہ ہو جائے۔ اور یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، وقت نہیں ہے، آپ ساری دنیا میں چکر لگائیں، مجھے بھی اللہ نے بہت جگہوں پہ چکر لگانے کا موقع دیا۔ میں قسم اللہ پاک کی، اللہ کے گھر کے میں اٹھا کہتا ہوں، مجھے پاکستان سے اچھی سرزمین کہیں نظر نہیں آتی جہاں اسلام کے لیے اتنی آزادی ہو۔ جو مسئلہ آپ بیان کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو جہاد کی بات کریں، جو مذہب کے اعتبار سے کوئی مسئلہ ہو آپ کھلے عام بیان کریں، کوئی آپ پر پابندی نہیں ہے۔ سعودیہ جیسے ملک میں آپ لکھا پڑھا خطبہ ہوتا ہے، اس سے آگے پیچھے بات نہیں کر سکتے۔ 4 بندے حرم میں بیٹھ جائیں، 5 بھائی جرسی والا آگے گرفتار کر لیتا ہے۔ یہ آزادی اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آپ کے ملک سے اللہ نے بڑے کام لینے ہیں۔ مستقبل میں جو ایک ایمان والے کی آنکھ دیکھتی ہے وہ کیا ہے؟ اس ملک نے انشاءاللہ عالم اسلام کی چھتری بننا ہے۔ اس ملک سے اللہ وہ کام لے گا جو موسیٰ علیہ السلام سے دیا تھا۔ میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی بات کے بعد ختم کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، یا اللہ نے کہا جب موسیٰ جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ کہنے لگے، یا اللہ میں تو قتل تو میں نے نفسا فخافوا ان یقتلون، میں نے بندہ مارا ہوا ہے، ان کا کیسے جاؤں، وہ مجھے مار دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ یہ بات سن، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ۔ موسیٰ تجھے بچا رہا تھا، میں پہلے دن سے تجھے بچاتا آیا ہوں، میں تو اس سے کام لینا چاہتا ہوں۔ موسیٰ وہ دن یاد کر صندوق میں بند کر کے تیری ماں نے پھینک دیا تھا، وہ کس نے پھینکوایا تھا؟ وہ فرعونی آئے تھے قتل کرنے کے لیے، تجھے میں نے بچا کے دریا میں پھینکا، تو ڈوب جاتا وہاں تجھے بچایا، پھر تو فرعون کے محلوں میں پہنچا، وہاں تجھے قتل کا منصوبہ بنا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تیرے چہرے پہ محبت ڈال دی، تجھے قتل سے بچا لیا۔ موسیٰ یہ بات لمبی کہانی ہے، پھر تو نے ان کا بندہ مار دیا،
بندہ مار کے بھاگ گیا، ثم جئت علی، پھر تو فلبثت سنین فی اہل مدینہ، مدین میں رہا، وہاں تیری میں نے حفاظت کی، میں تجھے بار بار تجھے بچاتا رہا۔ کیوں بچاتا رہا؟ میں تو اسے کام لینا چاہتا ہوں۔ اس ملک کو اللہ نے بنایا ہے، اس ملک کو بچایا ہے، آج تک بچا آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑے کام لینا چاہتا ہے۔ اس کی مثال بھی وہی ہے، 71 میں بچا لیا، 65 میں بچا لیا، اور بڑے موقع پہ بچا لیا۔ کتنی بڑی مصیبت آئی تھی افغانستان کے راستے سے، دنیا کی سپر طاقت اس کو کچلنے آئی تھی، روس بھی آیا، دوسری طاقت بھی آئی، اللہ نے اس سے بھی بچایا۔ یہ جو بچ رہا ہے، اللہ آپ لوگوں سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تم عالم اسلام کی چھتری بنو گے، ساری دنیا کے مسلمان آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ فلسطین میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ بچے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ سعودی عرب میں ہوتا ہے تو وہ دنیا آپ کی طرف دیکھتی ہے، ہندوستان کے مسلمان وہ آپ کی رائے تک رہے ہیں، کشمیری آپ سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں دوڑائے نظر ہر کوئی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور آپ ہے جو اپنے اندر اپنے آپ میں ختم ہو رہے ہیں۔ نہیں، اللہ آپ سے کام لے گا۔ مستقبل میں انشاءاللہ آپ نے غزوہ ہند لڑنا ہے، وہ بشارت رسول اللہ کی پوری ہونے والی ہے کہ اصابتان من امتی یحرزهم اللہ من النار اصابت تغزو الہند، وہ کام بھی اللہ نے تم سے لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے کام ہوں گے۔ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے مخلص ہو جاؤ، اپنا کردار وہ ادا کرو جو ملک کو مضبوط کرے، ملک کو کمزور نہ کرے۔ اللہ سب کرامت کرنے کی توفیق۔